ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کے مصروف ترین ایام میں سیدھی بات کا عنوان طے کرنا بڑا دشوار کن مسئلہ لگ رہا تھا۔ بائک پر سوار دفتر سے رات قریب 12 بجے واپس گھر لوٹ رہا تھا تو شہر کے ایک محلے کے جامع مسجد کے سامنے قربانی کے جانوروں کی خریداری میں مصروف عوام کو دیکھا۔ بھرے بھرے بدن کے اونچے لمبے موٹے جانوروں کی قیمتوں کو پوچھتے ہوئے افراد کو دیکھا۔ اونٹوں کو قطار در قطار کھڑے اپنی باری کے منتظر دیکھا۔ ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو خریداری کی نیت سے آئے تھے اور وہ لوگ بھی تھے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربانی کے مویشیوں کو دکھا دکھا کر ان کی خوشیوں کو دوبالا کر رہے تھے۔ بس یوں سمجھیے کہ عید کے 2 دن پہلے اور بعد کے 3 دن یہاں جانوروں کا میلہ سا لگا تھا۔ چونکہ یہ جگہ بھی دفتر کے قریب ہے تو ہر نماز کے وقت یہ منظر دیکھتا اور ایک نئی امنگ دل میں جگا تھا۔ پھر میں محسوس کرنے لگتا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ منظر شاید ہر شہر و بستی کا ہوگا، جی ہاں، دنیا کے اکثر ملکوں بلکہ وہ علاقے جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں کے مناظر بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر سال ایسے ہی ہوتے تھے۔ مگر ادھر کچھ سالوں سے عالم اسلام کے کچھ نہیں بلکہ اکثر ملکوں کو نظر لگ گئی ہے۔ یہاں برسوں ہوئے عید کی خوشیاں کسی کے آنگن میں رقص کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس بار عید کی نماز پڑھ کر دنیا کا حال جاننے کے لیے کچھ ویب سائٹس کھولا تو کشمیر کے حال پر رونا آیا۔ یہاں نہ نماز ہوئی نہ دعا، یہاں مرجھے ہوئے چہرے، سنسان پڑی بستیاں اور لاچاری، مجبوری اور بے کسی کے عالم میں اپنے نصیب کو کوستی ہوئی بے رنگ زندگیاں ملی۔ اپنا حق مانگتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو محلے اور بستیوں میں بوٹوں کی ٹاپ سننے میں آئی، ہر طرف سناٹا پسرا تھا۔ پوری وادی میں کرفیو کا نفاذ کر دیا گیا تھا۔ کہیں حکومت کے بات نہ ماننے کی ضد نے اتنا تو صاف کر دیا ہے کہ کشمیر کے عوام تاریخ کے بدترین ایام سے گزر رہے ہیں، اور حالات اتنے ناگزیر ہو گئے ہیں کہ وہاں کی خبریں بھی باہر نہیں آ رہی، اور جو آ رہی ہیں وہ یا تو یک طرفہ ہیں یا پھر انصاف پر مبنی نہیں۔ ہم تو بس حالات میں سدھار آ جائے اسی کی تمنا اور دعا کر سکتے ہیں۔ میں پھر ادھر آیا کہ دیکھو عید کے موقع پر عالم اسلام کے کیا حالات ہیں، تو پھر مجھے وہی مایوسی ہوئی۔ ترکی میں عید کے پہلے روز ایک مشرقی شہر میں کار بم دھماکہ ہوا جس کی بنا پر 48 افراد زخمی ہو گئے۔ ان زخمیوں میں کئی ایک کی حالت نازک تھی، نہ جانے اب کتنے لوگ دم توڑ گئے ہیں۔ اور شام میں دیکھا تو امریکہ اور روس میں اعلان جنگ بندی کے باوجود بشار الاسد کی فوج نے ادلب شہر میں بمباری کی، جس کی وجہ سے 24 افراد ہلاک، 100 کے قریب زخمی ہو گئے۔ عراق کے بعد کی طرف بغداد کی طرف آیا تو شہرہ فلسطین پر 2 سلسلہ وار بم دھماکوں کے نتیجے میں 57 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسی بیچ فلسطین کے رملہ شہر سے یہ خبر آئی کہ اسرائیلیوں نے 2 فلسطینیوں پر جیل میں ہولناک تشدد اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ ادھمرے ہو گئے، جن کے نام محمد حسن وحیش اور 19 سالہ عنان فارس ملش کے حیثیت سے کیے گئے۔ بنگلہ دیش کے ڈھاکہ سے خبر آئی کہ ایک فیکٹری میں آتش زدگی میں 16 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 70 سے زائد افراد زخمی۔ ان تمام لوگوں کے اہل خانہ جو عید کی تیاریاں کر رہے تھے بلکہ مکمل کر چکے تھے، سکتے میں آ گئے۔ ادھر پاکستان کی صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے خبر آئی کہ سریاب نامی روڈ پر ایک پولیس وین کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے 2 پولیس اہلکار جاں بحق اور 7 افراد زخمی ہو گئے۔ شام سے جنگجو داعش کی جانب سے ہیبت ناک تصویریں سوشل میڈیا کی جانب سے گردش کرنے لگی، بلکہ بہت ہی خطرناک اور انسانی سوز تصویریں تھیں کہ انسانوں کو جانوروں کی طرح پیروں سے لٹکا کر ان کا قتل عام کر دیا گیا تھا۔ اور ادھر ملک کے ہند کی ریاست کرناٹک اور تمل ناڈو کے حالات بھی عید سے ایک دن قبل بڑے ہی دشوار گزار گزر رہے ہیں۔
کاویری ندی کے پانی کی سربراہی کو لے کر کئی سالوں سے تنازع چل رہا ہے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ تمل ناڈو کو پانی دیا جائے تو پھر کیا تھا، ایک بار پھر کرناٹک کے کنڑا نواز تنظیمیں اور بالخصوص ان شہروں کے واسی جو کاویری ندی کے پاس پڑوس میں واقع ہیں راستے پر آ گئے، ہنگامہ ہوا، بسیں جلائی گئی، عوام کو مارا گیا، لوٹا گیا۔ پھر اچانک ریاست کرناٹک حکومت کو عید کے دن بعض علاقوں میں 144 دفعہ اور بعض علاقوں میں کرفیو نافذ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے عید کے دن عوام کو عیدگاہ جاتے ہوئے، مساجد جاتے ہوئے تکلیفیں اٹھانی پڑی، مگر اس کے باوجود کچھ خاص دقتیں یا مسائل موصول نہیں ہوئی۔ من جملہ طور پر عید الاضحیٰ کی آمد سے پہلے کچھ فرقہ پرستوں کی جانب سے جو ماحول بنائے جاتے ہیں اس کا کوئی خاص اثر نظر نہیں آیا۔ چونکہ ملک ہند میں گنیش تہوار بھی ایک ساتھ آیا تھا تو بہت سارے وہم و گمانوں کے بیچ عید ہو کے تہوار اکثر سے بیشتر علاقوں میں اچھا گزرا، مگر جب نگاہیں کشمیر کے حالات پر ٹکی تو عید کی خوشیوں میں ان بھائیوں کو شامل کرنے کی آس رہ رہ کر ستانے لگی، رہ رہ کر ستائی۔ جی ہاں ناظرین استقبال ہے سیدھی بات میں۔ ایک پتے کی بات بتاؤں، انسان کی زندگی میں اور پھر اس کائنات کے ہر ذرے ذرے میں الٹ پھیر کا ہونا حتمی اور لازمی ہے۔ اگر اس طرح کے نشیب و فراز نہ ہوں، خوشی اور غم کا ماحول نہ ہو تو پھر زندگی منجمد ہو جاتی ہے، پھر زندگی اپنے اصل مفہوم سے دور کہیں بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ خوشی کا مزہ اس وقت ہے جب کسی کو تکلیف پہنچے، راحت کا اندازہ اس وقت لگا سکتے ہیں جب اس کو کہیں مشکل درپیش آئے اور وہ چکی میں پستا رہے پھر اچانک اس کو اس کی منزل مل جائے۔ منزل ملنے کی خوشی میں وہ ساری تھکاوٹ، ساری تلخ یادیں، راستے میں آئے ہوئے کانٹے، پتھر کنکر سب بھول بھال جاتا ہے اور سلسلہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے قائم ہے اور آئندہ جب تک دنیا قائم رہے گی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہم جس منزل کی جانب جا رہے ہیں اس منزل کا پتہ ہو، یہ معلوم ہو کہ دنیا میں کیوں آئے اور کہاں جانا ہے۔ پوری دنیا میں نظر دوڑائیں تو سینکڑوں زبانیں بولنے والے، سینکڑوں مذاہب کو ماننے والے ہیں۔ ترقیات کا اندازہ اس بات سے آپ لگا لیں کہ انسان ایک بٹن اگر دبا دے تو بستیوں کی بستیاں تہس نہس ہو جائیں۔ یہ انسانی ترقیات کا آخری درجہ اور مرحلہ ہوگا شاید۔ بظاہر یہ ترقیات کے زمرے میں شامل ہے، مگر ویسے دیکھا جائے تو یہ قیامت سے پہلے چھوٹے چھوٹے قیامت کے مناظر ہیں۔ چاند اور ستاروں پر پہنچنے والے، زمین کے تہ میں قیمتی خزانوں کو کھوجنے والے، سمندروں کی تہوں سے نئی نئی نسل اور پرانی نسلوں کی مچھلیاں اور خزانے لانے والے آج زمین پر محض اس لیے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ وہ زمین مجھے چاہیے، وہ میرا ملک ہے، وہاں میرا حق ہے، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں اور فلاں۔ یہ سب جو بھی ہو رہا ہے واقعی مقدر میں لکھا ہے اور جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ ہیرا پھیری، یہ الٹ پھیر، یہ ہر دن ہزاروں کا افراد کا مرنا اور اسی جگہ ہزاروں بچوں کا پیدا ہونا، طوفان، سیلاب کی وجہ سے تباہی وغیرہ سب ہوتا رہے گا۔ اور ہر آفت اور نعمت، ہر ترقیات اپنے ساتھ ایک پیغام لاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کی منزل مقرر کرے، کائنات جو چلا رہا ہے اس کو پہچانے۔ ابھی ہم نے عید الاضحیٰ کی عید منائی، سوچئے اللہ کے مخلوقات میں وہ جانور جس کی قربانی کی جاتی ہے پوری دنیا میں آخر کتنے ذبح ہوئے ہوں گے، اور یہ قربانیاں سالوں سے چلتی آ رہی ہیں اور ہر سال اسی کی تعداد میں بڑھتی چلی جاتی ہیں، مگر کہیں سے آپ نے یہ نہیں سنا کہ مویشیاں کم ہو گئے۔ نہیں، ہر سال قربانی کے جانوروں میں زیادتی ہوتی ہے اور اسی تعداد میں جانور منڈی میں بھی آتے ہیں۔ جہاں جہاں یہ عید ہوتی ہے ان علاقوں کے معاشیات اور اقتصادیات کا گراف اونچا ہو جاتا ہے۔ عید میں بیچنے کے لیے جو چرواہا مویشیوں کو پالتا ہے وہ بھی خوش، جو اجرت پر چراتا ہے وہ بھی خوش، کیونکہ اس کو بھی مزدوری ملنے والی ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر مویشی منتقل ہو رہے ہیں، ٹرانسپورٹ والے خوش، بینکوں سے عید کی خوشیاں منانے کے لیے ارب روپے ان 3 دنوں میں عوام بینکوں سے نکالتے ہیں۔ چمڑے کے بیوپاری خوش ہیں، غریب خوش کیونکہ ان کو بھی گوشت کھانے کو وقت ملے گا۔ چمڑے کی کمپنیاں والے ہزاروں کروڑوں روپیوں کا ٹرن اوور کرتے ہیں۔ سوچئے یہ ایک عید الاضحیٰ آتی ہے تو ملک کے معاشی حالات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ وہ چرواہے یا مویشیاں پالنے والے جن کو لوگ دیکھتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں، ان ایام میں ان کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نہ صرف ملک بلکہ پوری دنیا میں عید الاضحیٰ کا یہ ہے اثر۔
ایسے ہی ہر تہوار کے موقع پر ہوتا ہے۔ مگر عید الاضحیٰ کی الگ سی خصوصیت اس لیے ہے کہ اس کا تعلق مویشیوں سے ہے، مویشی پالن سے ہے، اس کے پالنے والے اور چرانے والوں سے اور چمڑے کے کارخانوں سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ گوشت کا ایک حصہ فقیر اور مسکینوں کے نام کرتے ہوئے ان تک پہنچانے کا جو حکم ہے وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہے۔ معاشرے میں، سماج میں اور کنبے و قبیلے میں ناظرین پل بھر کے لیے آپ پیچھے مڑیے، وہ منظر یاد کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر کے سامنے ماتھا ٹیکنے سے انکار کرتے ہیں جبکہ بت فروش کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ باپ آزر پورے سماج و طبقے کے ساتھ پوری بستی کی دشمنی مول لیتے ہیں، آگ میں پھینکے جاتے ہیں مگر آگ گلے گلزار بن جاتی ہے۔ ادھر آئیے، یہ منظر دیکھیے، سورج کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میرا رب، سورج ڈوبا تو کہا نہیں، ڈوبنے والا بھلا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر چاند کی خوبصورتی کو دیکھا، پھر کہا یہ ہے میرا رب، وہ بھی کہیں چھپ گیا تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انکار کرتے رہے، پھر مالک حقیقی کی جستجو میں رہے تو اللہ ان کو مل ہی گیا، ان کو نبوت عطا کر دی گئی۔ امتحانات کا دور ایسا گزرا اور یہاں تک کہ کہا گیا کہ تم ابراہیم کی ملت میں سے ہو اور تمہیں جو یہ مسلمان کا نام ملا ہے یہ بھی انہی میں سے ملا ہے۔ ان کی امتحانات کی کئی ساعتوں میں سے بلکہ نشانیوں میں سے ایک نشانی قربانی ہے جو ہم ہر سال مناتے ہیں۔ اس سے بھی یہی پیغام تھا کہ اپنے رب کو پہچانو اور اپنی زندگی کی منزل کو مقرر کرو۔ زمانہ بیت گیا، پھر انبیاء آئے، پھر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر یہ سلسلہ تھما۔ آپ بھی آئے تو اسی پیغام کو لے کر اپنے رب کو پہچانو، اپنی زندگی کی منزل کو مقرر کرو، پھر خود اپنے آپ سے پوچھو کہ تم کون ہو، تو سب پتہ چل جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہی سوال تھا اور یہی منزل کہ آخر تم کون ہو۔ ناظرین، میں کون، آپ کون ہیں، وہ کون ہے، وہاں رہنے والا، یہاں رہنے والا، اس پار رہنے والا، اس پار رہنے والا، سمندر پار رہنے والا، جنگل کے آس پاس رہنے والا، چاند تک پہنچنے والا، سمندر کی تہہ میں جانے والا، آسمانوں پر کمندے ڈالنے والا، آخر کون ہے اور کہاں سے آیا، کہاں جا کر رکے گا؟ کس نے بھیجا اس کو اور کیوں کر بھیجا اس کو؟ کیوں پوری دنیا انا و غرور کے سمندر میں ڈوب کر پاگل ہوئے جا رہی ہے؟ ایک دوسرے کا دشمن، سماجیات، معاشیات، لسانیات میں تفریقے کی وجہ سے ایک دوسرے کا گرہباں تھامے ہوئے ہے۔ دراصل انسان بھول چکا ہے کہ وہ کون ہے، اس کو اس دھرتی پر ایک خاص متعین زندگی دے کر بھیجنے والا کون ہے۔ جی ہاں دوستو، میرے اور آپ کی بلکہ دنیا میں بسنے والے ہر شے کے خالق کی پہچان آج ضروری ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ جو آسمانوں میں ہے، چاند ستاروں میں ہے، جگمگاتے ہزاروں ستاروں میں ہے، کہکشاؤں میں، بادلوں میں، چمن کے شگوفوں میں، موتیوں جیسے شبنم میں، چمن کے شگوفوں میں، بلکہ چمن کے ہر خوبصورت پھل اور پھول میں، ہر مہکتی کلی میں، فضاؤں میں، خوشبوؤں میں، بلکہ فضا و ہواؤں میں بکھری خوشبوؤں میں، مہکی وفاؤں میں، پھول میں، اس کی نازک پتیوں میں، آسمان میں بلکہ اس کی بلندیوں میں، آسمان کو چھوتی لہروں میں، چمن میں اس کی کیاریوں میں، اس کے خوبصورت دلربا منظر میں، صبح اور شام کے حسین نظاروں میں، سورج کے نکلنے اور اس کے ڈوبنے میں، چاند اور اس کی چاندنی میں، ستاروں اور اس کی جھلملاہٹ میں، پربت میں، اس کی اونچائی میں، پربت کی اوٹ سے نکلتے جھرنوں میں، جھرنوں سے بہتے پانی میں، پانی سے نکلتے پودوں میں، اس میں کھلنے والے کمل کے پھولوں میں، ریت میں، اس کے صحراؤں میں، کوئل کی سریلی آواز میں، باز کی اونچی اڑان میں، حسین صبح کے رونقوں میں، بارش میں، اس کی ہلکی سی بوندوں میں، بجلی میں، اس کے کڑکنے میں اور گرجنے میں، بادل میں اور بادل کے ٹکراؤ میں، دھوپ اور چھاؤں میں، پانی کے جھرنوں میں، پربت کی چٹانوں میں، دریا سے مچلتی لہروں میں، سمندر سے آتی لہروں میں، ندی پار کی اس فضاؤں میں، اس کے کناروں میں، پانی کے شراروں میں، بہاروں میں، خزاؤں میں، بکھرے انمول ہیروں میں، گلاب کی نازک پنکھڑیوں میں۔ جی ہاں، وہ جو سانپ کے پھنکار میں ہے، اس کے پیٹ کے بل گھسیٹے جانے میں ہے، جو ہرن کے چھلانگ اور اس کی پھرتی میں ہے، جو پرندوں کی اونچی اڑان میں ہے۔ کوئی جانور اس کی وجہ سے بھوکا نہیں سوتا، کوئی پرندہ اس کی وجہ سے بھوکا نہیں مرتا، وہ بغیر رہنمائی کی اڑان بھرتا ہے، پھر لوٹ کر شام کو اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کے کھانے کا سامان لے کر آتا ہے۔ کون ہے جو پرندوں کو رہنمائی کر رہا ہے، چاند سورج کو وقت پر نکال رہا ہے؟ انسان چلتے چلتے مر جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے، کھڑے کھڑے مر جاتا ہے، ہنستے ہنستے بولتے بولتے مر جاتا ہے۔ کون ہے اس کے سانسوں کو تھامنے
تھامنے والا؟ کون ہے اس کے کانوں میں سماعت دینے والا؟ کون ہے اس کے پیروں میں چلنے کی طاقت دینے والا؟ کون ہے اس کے آنکھوں میں دید کی صفت دینے والا؟ کون ہے اس کی زبان میں بول ڈالنے والا؟ کون ہے ان ہواؤں اور فضاؤں کو چلانے والا؟ ان اونچے اونچے پہاڑوں کا مالک، ان 7 سمندر کا مالک، سمندر میں موجود دیو ہیکل مچھلیوں کا مالک، بیچ میں موجود جزیروں کا مالک، چرند و پرند کا خالق کون ہے؟ کون ہے؟ اور بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ جانو تو صحیح، آخر کیوں ہم خالق کی پہچان بھول گئے اور خود کو خالق اور مالک سمجھ بیٹھے، دنیا کے فرعون بنے بیٹھے۔ خالق وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، وہ ایسا احد کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ بے مثال، وہ لازوال جس نے کائنات کو بنایا، جنگلات کو بنایا، آسمانوں کو بچھایا بغیر ستون کے، انسان کو ہاتھ سے بنایا اور زمین پر بسایا، وہ جس کی اشاروں پر سورج چاند ستارے چلتے ہیں، جس کی اشاروں پر ہوائیں اور فضائیں چلتی ہیں، وہ جس کے اشارے سے یہ کائنات بنی اور جس کے اشارے پر ختم ہو جائے گی، وہ ہے خالق کائنات اللہ رب العزت۔ ناظرین، یہ ہے میرا رب، اس کی پہچان ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی جستجو میں دنیا کی کسی بھی شے کو پالنہار ماننے سے انکار کیا تھا، اسی کے امتحان میں پاس ہوئے تھے اور بیٹے کو ذبح کرنے چلے تھے، مگر جنت کا دنبا آیا تو ذبح ہوا، اور باپ بیٹی کی قربانی ایسی یاد رہی کہ اب تا قیامت عید جب جب بھی آئے گی اپنا ایک پیغام اپنے ساتھ لے کر آئے گی کہ جینا مرنا اپنے رب کے لیے۔ یہی ہے انسان کی پہچان اور اس کی منزل۔ اس کے علاوہ سب ڈھکوسلے ہیں، ختم ہو جانے والی امیدیں ہیں، ٹوٹنے والے خواب، بکھر جانے والی زندگی ہے۔ ناظرین، اس پالنہار کے سامنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کرنے کا من کرتا ہے کہ آنکھوں میں تو، یادوں میں تو، سانسوں میں تو، آہوں میں تو، نیندوں میں تو، تو ہی ہے میرے ہر بات میں، تو ہے میرے دن اور رات میں، تو صبح تو شام ہے، پانا کھونا، ہنسنا رونا، جاگنا سونا سب تیرے لیے کر دوں، جہاں جاؤں تجھے پاؤں، جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں، جو کہوں تیرے بارے میں کہوں، تو ہی عبادت، تو ہی چاہت، تو ہی میرا ارمان ہے، دھیان میں جب جب بھی تو آئے بس تیرا ہی گنگاؤں، بس تیرا ہی گنگناؤں۔ ناظرین، یہ ہے میرے رب کی پہچان اور میرے جذبات۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے، بغیر کسی اختتام کے سیدھی بات کا پیغام لے کے جائیں، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔